ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھی اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچے فمن نفسک، اس کا سبب تو خود ہے، تیری اپنے کسی گناہ کی وجہ سے وہ آئی۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو یہ حقیقت سمجھا دیں۔ وکفا باللہ شہیدا، آگے سب کے حالات اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں، کس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ انہی منافقانہ باتوں پر قائم رہتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانے گا اس نے اللہ کی بات مانی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا تو ہم نے آپ کو اس پر نگہبان نہیں بنا کر بھیجا۔ جو آپ کی دعوت سے جہاد پر آ جائے فبیہا، اس نے اپنے لیے آخرت کما لی، جو نہیں مانے گا آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، آپ کا کام صرف لوگوں تک دعوت جہاد کو پہنچا دینا ہے۔ سارے لوگ دعوت جہاد کو سن کر، قرآن سے جہاد کا پیغام سن کر جہاد پر آ جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر کسی کی دعوت جہاد سارے کے سارے لوگوں کو جو جہاد پر لا سکتی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق باقی نہ رہ سکتا۔ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے تھے، وعدے سنا رہے تھے، وعیدیں سنا رہے تھے، ترغیبات سنا رہے تھے، جنت اور جہنم کی صورتحال کو یا دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، اور پھر انہیں سنا رہے تھے لوگ، پھر بھی کتنے لوگ محروم رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر جہاد نہیں کر سکے۔ تو کسی اور کی دعوت خواہ کیسی ہی مؤثر کیوں نہ ہو، کتنے ہی درد دل کے ساتھ کیوں نہ ہو، جہاد پر آئیں گے چند لوگ ہی، وہی لوگ جن کو یحبہم، اصل میں وہ شرط بہت کڑی ہے یحبہم والی، سورہ مائدہ میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو جہاد پر نکالیں گے۔ اب کون اللہ کی نظر محبت کے قابل ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر وہ نظر فرما دیں گے اس کو ایک بات، کتنی عجیب بات میں آپ کو ایک بتاؤں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، بہت عبرتناک بات ہے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا ایمان اور عمل کتنا مختلف ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں صاف بتایا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان و عمل لاؤ گے تو بخشش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، صاف فرما دیا، ایک اصول اور ضابطہ قائم کر دیا۔ لیکن اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں ذرا اور جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں کہ کتنا دور ہو گئے ہمارے نظریات صحابہ کرام کے خیالات اور نظریات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا مدینہ میں، جو ملک شام میں مسلمانوں کے جہاد کے عمومی امیر تھے، یعنی جہاد کے سارے لشکروں کے امیر وہی تھے بڑے، انہوں نے خط بھیجا، اور خط بھیجنے جس شخص کے ہاتھ بھیجا اسے کہا کہ امیر المومنین کو میرا پیغام دے دینا کہ میری درخواست ہے کہ اس خط کو آپ اکیلے نہ پڑھیں بلکہ مسلمانوں کو جمع کریں اور ان کے سامنے یہ خط پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں منادی کرائی اور کہا سب لوگ جمع ہوں، سارے لوگ جمع ہوئے تو ان کے سامنے کہا کہ یہ ابو عبیدہ نے ملک شام سے خط بھیجا اور آپ لوگوں کو سنانے کا حکم دیا۔ تو خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بس یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے سورۃ الحدید میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، بس اتنا لکھا تھا، آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام یہ خط سنا اور اپنے گھروں کو دوڑے، اور ہر کوئی اپنا گھوڑا، سامان، تلواریں، ہتھیار، تیر سب تیار کر کے لے اور لشکر بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو روکا، باقی روانہ، کہتے ہیں مدینہ سے اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی بھی نہیں نکلا جو اس دن نکلا تھا۔ اب اس آیت میں کہیں دعوت جہاد ہے کہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہو کہ گھر جائیے، گھوڑا لیجئے، اپنی تلوار لائیے اور زرہ لیجئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے، کہیں یہ لفظ ہیں؟ لیکن صحابہ کرام سمجھے، کہا ایک آدمی محاذ جنگ سے بیٹھا ہوا ملک شام سے یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے، وہ ہمیں جہاد کے لیے بلا رہا ہے کہ تم سب کھیل اور تماشے میں لگے ہوا ہو۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں یہ بھی لکھ سکتے تھے نا کہ یہاں افراد کی قلت ہے اور لڑائی جو ہے وہ بڑھ چکی اور دشمن بہت زیادہ اس لیے افراد آئے، اور اسی طرح منگایا کرتے تھے مسلمانوں کے لشکر، جہاں بھی قلت ہوتی تھی پیغام بھیج دیتے تھے مدینہ، پھر ایک لشکر بن کر ان کی مدد کے لیے چلا جاتا تھا۔ لیکن کیسے انداز میں دعوت دی جہاد کی کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، تم اس میں لگے ہو، آخرت کی کامیابی کا میدان سجا ہوا ہے اس طرف آؤ، تو سارے لوگ ادھر دوڑ پڑے۔ صحابہ کرام کو ایسی بات سے جہاد سمجھ میں آیا جس میں جہاد کا لفظ ہی نہیں، اور اتنا بڑا لشکر نکلا مدینہ منورہ سے جو اس سے پہلے نہیں نکلا، اور ہم اور آپ یہ پورا قرآن مجید پڑھ لیں گے، جتنی آیات جہاد ہیں اللہ ہمیں مالکم کہے گا پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں بندے تجھے کیا ہو گیا تو یہ کام نہیں کرتا،
بندے کو پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ نہیں نکلے گا. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید سے فائدہ نہ اٹھانا، قرآن مجید کی بات کا دل پہ اثر نہ ہونا. اللہ تعالیٰ زندگی موت کا فلسفہ سمجھاتے رہیں گے، ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہیں کہ ہم گھر جائیں گے پھر بھی یہی سوچیں گے کہ جہاد میں گئے تو مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے رہیں گے، ہم اپنی اولادوں کے بارے میں پھر بھی یہی فیصلہ رکھیں گے کہ نہیں، اپنی اولادوں کو نہیں جانے دینا، ہمارے بچے گئے تو مارے جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کتنی آیات میں اب تک صرف یہ مضمون گزر چکا، ابھی تو 1/3 آیات بھی نہیں ہوئی جو ہم نے پڑھنی ہے، اور اس میں کتنی بار یہ مضمون آ چکا کہ یہ بات سوچو بھی مت کہ زندگی موت کا تعلق جہاد سے. لیکن ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی. اور اپنا محاسبہ کریں ہم سب بیٹھ کر کے، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی. یہ وہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا پھر قرآن کو سمجھنے سے ان کے دلوں پر تالے لگے. کہ بات سمجھ میں آنی ہو تو ایسے جملے سے بھی آ جائے جس میں جہاد کا لفظ ہی نہ ہو، اور سمجھ میں نہیں آنی تو آپ قتال جہاد قتال سناتے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے. اللہ کی مرضی ہے. یہی حقیقت یہاں پر بیان فرما دی.